انتہائی واجب الاحترام دوستو، ہر انسان کے اوپر پیدائش سے لے کر موت تک 3 حالتیں گزرتی ہیں، اور یہ تینوں حالتیں ہر انسان کے لیے بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلی حالت جو انسان گزارتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا کے پیٹ میں آنے کی حالت ہے۔ ایک انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے، میرا اللہ اس انسان کی تقدیر لکھ کر بھیجتا ہے کہ اس نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، کب اس نے وفات پانی ہے، اس کو رزق کتنا ملنا ہے، یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اس کی زندگی، اس کی شب و روز اس کیسے ہوں گے، یہ تمام معاملات میرا اللہ لکھ کے بھیجتا ہے۔ اسی لیے بچے کے زندگی کی شروعات سب سے پہلے کی جاتی ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دے دی جائے اور بائیں کان کے اندر تکبیر کہہ دی جائے۔ بچے کی تحنیک کرائی جاتی ہے۔ قریب اگر کوئی نیک اللہ والا بزرگ ہے تو اس کی زبان سے کوئی چھوارا یا کوئی میٹھی چیز اس کا جھوٹا اس بچے کے پیٹ میں ڈلوایا جاتا ہے کہ چلو اس کے اثرات بچے کی زندگی کے اوپر پڑیں۔ ماں باپ اس کو سب سے پہلا اچھا تحفہ وہ اس کا نیک اور پیارا اور خوبصورت نام رکھ کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کا سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، اکیلا رو رہا ہوتا ہے، اور اس کے آس پاس اس کے عزیز و اقارب، اس کے والدین جتنے ہوں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں۔ بچے کو ان کی ہنسی سمجھ نہیں آتی، والدین کو بچے کا رونا ضرور سمجھ میں آتا ہے۔ بلکہ بچہ پیدائش کے بعد اگر روئے نہ تو ڈاکٹر نرسیں کوشش کرتے ہیں، اس کو تھپڑ مارتے ہیں، اس کو کسی بھی انداز سے رلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ رونا اس کی حیات کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری حالت بچے کے اوپر، انسان کے اوپر آتی ہے، وہ حالت ہوتی ہے اس کی وفات کی حالت۔ اپنی زندگی گزارنے کے بعد انسان جب یہ عالم چھوڑ کر جا رہا ہوتے ہیں، مرض الوفات میں ہوتے ہیں، بستر مرگ کے اوپر لیٹا ہوتے ہیں، یہ اس کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ حکم دیا گیا کہ آپ کسی ایسے شخص کے قریب ہوں جس کی زندگی کے آخری لمحات ہوں تو اس کو آخری لمحات کے اندر کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے۔ تلقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے، اس کا بازو پکڑ کے اس کو حرکت دے کے کہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے قریب کھڑے ہو جائے اور قریب کھڑے ہو کر بلند آواز سے خود بخود کلمہ طیبہ زبان سے کہنا شروع کر دیں۔ آپ جب بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں گے، کلمہ طیبہ کی آواز کا ماحول پیدا کریں گے، اس ماحول کا اثر اس کے اوپر یہ پڑے گا کہ بے اختیار اس کی زبان سے میرے اللہ کا کلمہ جاری ہو جائے گا، اور یہ آخری وقت میں کلمے کا جاری ہو جانا انسان کی بخشش، مغفرت اور اخروی زندگی کے حسین ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور روایات میں آتے ہیں نا، ایک محدث تھے، بہت بڑے محدث، ہزاروں لاکھوں ان کے شاگرد تھے، وفات کا وقت قریب ہے، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اب شاگردوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے استاد کو کلمہ طیبہ کی تلقین کر دیں۔ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم فاضل ہیں، ہر ایک شاگرد گھبرا رہے، وفات کا وقت بھی ہے، اگر استاد آخری وقت کے اندر ساری زندگی حدیثیں پڑھانے والا آخری وقت میں کلمہ طیبہ نہ پڑھے تب بھی نقصان کی بات، اور اگر استاد کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرے تو کیسے کرے؟ کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ بالآخر ایک شاگرد تھا، ذہین فطین تھا، اس کے ذہن کے اندر آیا کہ استاد نے ساری زندگی احادیث پڑھائی ہے اور ساری زندگی میرے آقا کا فرمان پڑھایا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے آقا کی حدیث اپنی زبان سے بولوں، استاد کی زبان پر حدیث کے کلمات جاری ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کیا تھی؟ میرے آقا کا فرمان ہے، من قال فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اپنے آخری وقت کے اندر لا الہ الا اللہ کہہ دیا نا،
بس ادھر لا الہ الا اللہ کہا، ادھر روح پرواز کہی گئی تو سمجھو سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب سارے شاگرد کھڑے ہیں، اس نے تمام شاگردوں کو اشارہ کیا، سب نے بلند آواز سے حدیث مبارکہ پڑھی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی آخری کلامی۔ حدیث کے الفاظ بس یہاں تک پڑھے، آگے نہیں پڑھے، یہاں تک پڑھ کر خاموش ہو گئے۔ یہ محدث ندا کی کیفیت ہے، بستر مرگ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، میرے پیارے آقا کا پیارا فرمان کان کے اندر پڑا، یوں آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر حدیث کا آگے جملہ پڑا، لا الہ الا اللہ، بس یہاں تک بولا، فوراً روح پرواز کر گئی۔ تو گویا حدیث مبارکہ عملاً زندگی کے اندر ہے، زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، اور آگے والا جو جملہ تھا دخل الجنہ، وہ روح پرواز کر گئی، سیدھے جنت کے اندر داخل ہو گئی۔ بہرحال یہ دوسری حالت انسان کی ہے کہ انسان نے وفات ہر ایک کے اوپر آنی ہے، یہ عالم، یہ حالت ہر ایک نے سہنا ہے، خوشی سے یا ناراضگی سے اس حالت کے اندر سے گزرنا ہے۔ تیسری حالت وہ رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی کیفیت ہے۔ وفات کے بعد میدان محشر میں اللہ رب العزت کے سامنے ملاقات ہونی ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ اسی تیسری حالت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا ارادہ کرتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کرے۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہم نے اگر کسی سے ملاقات کرنی ہو، ملاقات کرنے سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں۔ ہم نے اگر کسی وڈیرے کے پاس جانا ہے، ایم این اے ایم پی اے کے پاس جانا ہے، ملاقات کرنے کے لیے تیاری کریں گے، اپنی تیاری کر کے اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے، کسی عالم کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، ہم اس کی شایان شان اپنی حالت بنائیں گے، اپنی ترتیب بنائیں گے اور ترتیب بنا کے تیاری کر کے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک عام جو شادی کا مرحلہ ہے، لڑکی کی اور لڑکے کی جب شادی کرتے ہیں، دلہن کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ وہ تیار، اس نے اپنے خامند کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ خامند صاحب بھی بیوٹی پارلر کے اندر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اپنے اوپر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ آج اس نے اپنی بیوی سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ ملاقات کے مراحل تیاری کی جاتی ہے۔ جب اللہ رب العزت احکم الحاکمین سے ہم نے ملاقات کرنی ہے تو کیا اس کے لیے تیاری نہیں کرنی پڑے گی؟ بولیے نا، تیاری کرنی ہوگی نا۔ عام ملاقات اگر ہم نے کرنی ہو، میں اپنے گھر میں آپ میں سے کسی کی دعوت کر دوں، آپ کو بلاؤں اور آپ کو بلاؤں جی شام کا کھانا آپ نے میرے پاس کھانا ہے، وہ دعوت جب میں کروں گا تو آپ اس کے اندر آنے سے پہلے بھی آپ 2 گھنٹے تیاری کریں گے، اور یہ تو آپ اور آپ کی گھر والیاں، ان کو پتہ چل جائے نا جی آج فلاں کے گھر میں دعوت ہے، عمران صاحب دعوت کر دیں، ارشد کی بیوی کی دعوت کر دیں، اور گھنٹہ لگا دے گی، ساتھ پڑوس میں گھر ہے، وہاں جانے کے لیے گھنٹہ تیاری کرے گی کیونکہ ملاقات کرنی ہے۔ یہ ملاقات کے مراحل بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہوگی۔ جتنی زیادہ مضبوط، اچھی اور خوبصورت تیاری ہوگی، اتنی زیادہ آخرت کی زندگی وہ ہماری شاندار، مضبوط اور حسین ہوگی۔ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کی تیاریوں میں سے سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا استحضار ہو جائے، انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے ملاقات کے اندر ایک عنصر یہ بھی ہوتا ہے نا، میں اس کے گھر کے اندر جاؤں گا تو وہ میری حالت دیکھے گا، میرے کپڑے دیکھے گا، میری پرسنالٹی دیکھے گا، میری پوزیشن کا اندازہ لگائے گا کہ یہ کس کیفیت کا آدمی ہے، تو اس کو دکھانے کے لیے ہم اپنی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ کی دربار میں جانے کے لیے جب یہ استحضار ہمارے دلوں میں آ جائے نا کہ ہماری غمی، ہماری خوشی، ہماری اچھائی، ہماری برائی، ہماری باہر کی زندگی، ہماری گھر کی زندگی، ہماری مسجد کی زندگی، ہماری بازار کی زندگی، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کی جو تیاری ہے نا وہ بڑی آسان ہو جائے گی۔ اور یہ تیاری صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے نا، رات کو گشت کیا کرتے تھے، تیاری کرتے، بھیس بدلتے اور اپنے علاقے کا گشت کرتے، جہاں تک ممکن ہوتا لوگوں کے احوال سے باخبر ہونے کی کوشش کرتے۔ ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ یہاں تو انہوں نے گشت بھی کرنا ہو تو اس کے لیے بھی بازار اسپیشل بنوایا جاتا ہے،
اس بازار کے اندر لوگوں کو الگ سے نکالا جاتے ہیں، اپنی کیبنٹ کے لوگ ڈالے جاتے ہیں، کیمرہ فٹ کیا جاتے ہیں، مخصوص انداز کے اندر پھر گشت کروا کے وہ میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا گشت ایسا نہیں تھا، رات کے وقت اٹھے گلیوں کے اندر گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں، گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، ماں اور بیٹی کا مکالمہ چل رہا ہے، آپس کے اندر بحث ہو رہی ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کان لگا کر کھڑے ہو گئے، توجہ سے سنا تو دیکھا، سنا کیا سنا؟ ماں کہہ رہی ہے بیٹا تو نے بکری کا دودھ نکال لیا؟ جی اماں دودھ نکال لیا۔ بیٹا دودھ کتنا ہے؟ اماں جان آج بکری نے دودھ بڑا کم دیا ہے۔ بیٹا پھر کیا کرے؟ اماں آپ بتاؤ دودھ بہت کم ہے۔ بیٹا لینے والے تو کافی آئیں گے، دودھ کم ہے پورا تو کرنا پڑے گا نا، اس طرح کرو کہ اس دودھ کے اندر اتنی مقدار میں پانی ڈال دو، جب تم اس میں اتنی مقدار میں پانی ڈالو گی حساب برابر ہوگا، دینا آسان ہو جائے گا۔ میرے دوستو توجہ کرنا، جب اس رب کریم کا استحضار دل کے اندر آ جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم زندگی گزارنا آسان ہو جاتی ہے۔ وہ زندگی گزاری ہوئی قبر کی زندگی کے لیے معاون بنتی ہے۔ جب قبر کی زندگی آسان ہوتی ہے پھر میرے رب سے ملاقات کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بیٹی نے کہا اماں جان میں دودھ کے اندر پانی نہیں ملا سکتی۔ اماں پوچھتی ہے بیٹا پانی کیوں نہیں ملاؤ گی؟ کہا اماں جان اس لیے کہ وقت کے امیر المؤمنین نے، وقت کے حاکم نے، پیارے پیغمبر کے خلیفہ نے، جناب سیدنا عمر بن خطاب نے منع کیا ہے پانی دودھ کے اندر نہیں ملانا، میں دودھ کے اندر پانی نہیں ملا سکتی۔ اماں کہتی ہے بیٹا ملا دو، بیٹی کہتی ہے نہیں ملاؤں گی۔ ماں اور بیٹی کی بحث و تکرار ہے، عمر سن رہے ہیں۔ بیٹی سے ماں کہتی ہے بیٹا رات کا یہ عالم ہے، رات کا یہ پہر ہے، اس پہر کے اندر تو اپنے گھر کے اندر موجود ہے، بلا بتا تو اس وقت پانی ملائے گی؟ عمر دیکھ تو نہیں رہا نا، عمر دیکھ تو نہیں رہا، عمر کو کیسے پتا چلے گا تو نے پانی دودھ کے اندر ملایا ہے؟ میرے دوست توجہ کرنا، اس بیٹی کا ایمان افروز جملہ تھا اماں جان مانتی ہوں عمر گھر کے اندر نہیں ہے، اماں جان مانتی ہوں عمر اس وقت دیکھ تو نہیں رہا، یہ تو بتا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ میں دودھ تو ملا دوں گی، دودھ میں پانی تو ملا دوں گی تیرے کہنے پہ، عمر کا رب جو دیکھ رہا ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہا اس کو تو جواب نہیں دے سکتے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اس رب کو کیا جواب دیں گے؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ چلے گئے، صبح ہوئی، شرطیوں کو بھیجا، اس ماں کو بلا لیا، اس بیٹی کو بلا لیا، پورا ماجرا رات والا سنا، اور سننے کے بعد کہے تیری کیا لگتی ہے؟ بوڑھی نے کہا یہ میری بیٹی ہے۔ اچھا تیرے گھر میں جوان بیٹی ہے، اور بیٹی بھی وہ جو ماں کو کہہ رہی ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اماں جان تیرے گھر میں جوان بیٹی، مجھ عمر کے گھر میں جوان بیٹا ہے، میں نے تیری بیٹی دیکھی نہیں ہے، تیری بیٹی کے منہ سے نکلا جملہ مجھ عمر کو اتنا پسند آیا کہ میں وقت کا امیر المؤمنین اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے پسند کرتا ہوں۔ بوڑھی نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد سسر بن گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا، بہو کو بٹھاتے، گھر کے نظام سمجھاتے، اپنے اصول و ضوابط سکھائے جاتے، اب تو اپنے گھر سے ہمارے گھر آ گئی ہے، یہاں ایسے چلنا ہے ایسے چلنا ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سکھایا، رخصتی ہو گئی، گھر کے اندر آئی، صبح بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ جی ابا جان آ گئی ہوں۔ بیٹا جب میں روزانہ گھر سے تیار ہو کے صبح میدان کے اندر نکلنے کے لیے جاؤں، گھر سے میں نکل کر خلافت کے امور سنبھالنے کے لیے نکلوں، تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنا ایمان افروز جملہ مجھے روزانہ سنانا ہے۔ ابا جان بتائیے کون سا جملہ؟ کہا وہی جملہ جو تو نے اس رات اپنی ماں کو کہا تھا جب میں خلافت کے امور سنبھالنے کے لیے نکلوں، تو نے نکلتے وقت مجھے کہنا ہے عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ میں جب باہر نکلوں گا نا تو سارا دن مجھے یاد رہے گا۔ میرے دوستو میں نے عرض کیا رب تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے یہ سب سے پہلی بات اپنے دل کے اندر یہ پیدا کر لینا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے جناب عبداللہ بن عمر جن کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہوا، ان کا واقعہ ہے، فرماتے ایک مرتبہ رمضان کے اندر روزے کی حالت کے اندر جنگل کے اندر تھے، افطاری کا وقت ہو گیا، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی، دیکھا سامنے ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہے ہیں، چرواہے کو بلایا، ایک بکری ہمارے پاس فروخت کر دو۔ کہا نہیں بیچ سکتا۔ کہا کیوں نہیں بیچ سکتے؟ کہا یہ کسی اور کی ہیں، میرے ذمہ صرف ان کو چرانا ہے۔ کہا اچھا یوں کرو ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس کو ذبح کریں گے، ہم نے افطاری کر لیا، افطاری کا سامان تیار کرنا ہے۔
اس چرواہے نے کہا میں بھی روزے سے ہوں. کہا پھر یوں کرتے سامان ہم تیار کریں گے, بکری ہم بنائیں گے, آپ پیسے لے لینا, ہم بھی افطاری کریں گے, آپ بھی افطاری کر لینا. چرواہا کہنے لگا بات تو آپ کی ٹھیک ہے, بکری میں آپ کو دے دوں گا, لیکن مالک نے مجھے اجازت نہیں دی ہے, اگر مالک پوچھے گا تو میں مالک کو کیا کہوں گا. جناب عبداللہ بن عمر فرماتے میں نے آزمانے کے لیے بات کہہ دی کہ تو جنگل کے ہے, جنگل کے اندر ہے, جنگل میں بکریوں کا مالک موجود تو نہیں ہے, تو بکری ہمیں دے دے, بکری کے پیسے لے لے, اکٹھے بیٹھ کر ہم افطاری کریں گے. بکریوں کا مالک پوچھے تو اس کو کہہ دینا بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. وہ کون سا یہاں پر دیکھ رہا ہے میرے دوستو, توجہ کرنا, وہ جنگل کے اندر بکریاں چرانے والا چرواہا آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہتا ہے اے عبداللہ ابن عمر, مانتا ہوں بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا, لیکن یہ بتا بکری تجھے دوں گا, پیسے میں لوں گا, ذبح تو کرے گا, مالک نے نہیں دیکھا تو بتا این اللہ, وہ اللہ کہاں جائے گا جس کے آسمان تلے میں یہ خیانت کرنے والا ہوں گا. جناب عمر بن خطاب کہتے ہیں اس چرواہے کا یہ جواب سن کر مجھے اتنا اچھا لگا, میں اپنی ہر مجلس کے اندر بتایا کرتا تھا لوگوں تجھ سے زیادہ مجھ سے زیادہ ایمان تو اس چرواہے کا مضبوط ہے نا, جو جنگل کے اندر مالک کے بغیر بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے. وقت مکمل ہو گیا, میں نے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا وقت کی پابندی کریں, ہم بھی وقت کی پابندی کریں گے, بس جو باتیں باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے آپ سے کریں گے, سنت ادا کر لیں.